دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں وہ مذہبی کمیونٹیز جو اکثریت سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی ہندو، مسیحی، پارسی، سکھ، کیلاش، بہائی، شیڈیولڈ کاسٹ اور اس طرح کے بدھسٹ، ان کا کیا کوئی رول رہا ہے پاکستان کی تخلیق میں، اس کے قیام میں، اور پھر اس کی ترقی میں کوئی انہوں نے رول پلے کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں نہ درسی کتب میں ملتے ہیں، نہ ہمارے قومی بحث اور بیانیے میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے غالباً اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس موضوع کو کھولیں، اس پہ بات کریں کہ مذہبی اقلیتوں کا پاکستان کی قیام، اس کی تخلیق اور پھر پاکستان کے آگے بڑھنے میں جو کردار تھا وہ کیا کیا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رول جو ہے وہ ڈسکس کرنا اہم ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ وہی بات کہ وہ نظر انداز کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نظر انداز کرنے والوں کے اوپر ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ وہ کیوں ہوا۔ وہ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے قیام کے بعد اس کی شناخت کا سوال کچھ مبہم ہو گیا۔ جہاں پاکستان کو ایک قومی ریاست ہونا چاہیے تھی، ایسی ریاست جہاں شہری مساوی حقوق رکھتے ہوں، ان کی شناخت، ابتدائی شناخت پاکستان ہو، اور پھر اس کے بعد دیگر شناختیں اس کی زبان کے حوالے سے، اس کے مذہب، علاقہ کے حوالے سے، اور انسان کی آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر شناختیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی کو اولیت دی جاتی ہے، کسی کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ تو اولیت پانے والی جو شناخت ہے وہ پاکستانی ہو، یہ اس بات سے کنفیوز ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے یہ اس بات پہ اصرار شروع کیا کہ مذہب پہلے یا قومیت پہلے، یا مذہب قومیت کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اگر مذہب قومیت کو ڈیفائن کرتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ قیام پاکستان سے پیشتر بھی اٹھا، اس کے دوران بھی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر جگہوں پر بھی یہ بات اٹھائی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جو جمہوری نظم و نسق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کی قومی شناختیں ہیں۔ پاکستان کے لیے البتہ یہ تھا کہ کیونکہ ایک اس کا وجود نیا تشکیل پایا تھا، یہ تاریخی طور پر پاکستان کوئی پہچان نہیں تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ آگے چلا۔ میں سب سے پہلے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سن 1947، بلکہ اس سے بھی پیشتر سن 1940، 23 مارچ، جو کہ یاد کیا جاتا ہے کہ اس وقت قرارداد پاکستان یہاں پر پیش ہوئی۔ جس وقت منٹو پارک میں یہ جلسہ ہو رہا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، تو ہمیں ذکر نہیں ملتا، اس کے اندر رلیا رام جیسے لوگ بھی تھے، ایس پی سنگھا جیسے لوگ بھی تھے، اور ایف ای چودھری جیسے لوگ بھی تھے۔ ایف ای چودھری کو بہت لوگ جانتے ہیں، اور انہیں چونکہ چاچا کہا جاتا تھا، چاچا صحافت کہا جاتا تھا، صحافیوں کے چاچا کہا جاتا تھا، تو وہ اردو میں تو چچا کہیں گے، لیکن لاہور آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن ان کو چاچا چودھری اس لیے کہا جاتا تھا۔ تو چاچا چودھری سائنس کے استاد تھے، سینٹ اینتھنیز میں پڑھاتے تھے، اور شوقیہ طور پہ ایک فوٹوگرافی کا کام کرتے تھے۔ اس وقت فوٹوگرافی ہوتی کہاں تھی؟ آج تو میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی بیٹھ کے فون کے ساتھ فوٹوگرافی کر سکتا ہے اور وہ اس طرح سے فوٹوگرافر بن جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے کسی پڑھے لکھے آدمی کا کام ہو سکتا تھا کہ وہ فوٹوگرافر بنے، اور وہ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاچا چودھری جو کہ مسیحی تھے، اور سیسل چودھری جو گروپ کیپٹن ریٹائرڈ، ہمارے وار ہیرو ایک کہنا چاہیے، اور انسانی حقوق کے کارکن اور ایجوکیشنسٹ بھی، ان کے والد تھے۔ تو یہ ماحول کیا تھا کہ یہ قرارداد پاکستان پیش ہونے جا رہی ہے، تو یہ لوگ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے لاہور میں
یہی جگہ جہاں پر یہ جلسہ ہو رہا تھا، اس کی دوسری جانب بادشاہی مسجد کے قریب پولیس کے ہاتھوں خاکسار تحریک کے کم از کم 22 لوگوں کا قتل ہوا تھا۔ وہ ایک جلوس لے کے جا رہے تھے اور بادشاہی مسجد کے قریب پولیس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا، اور یہ فضا تھی کہ جس میں خوف پایا جاتا تھا۔ یہ مت بھولیے کہ خاکسار تحریک اور ان کے تمام ساتھی جو احرار میں تھے اور ایسی جماعتوں میں تھے، وہ پاکستان کے قیام کے سخت مخالف تھے۔ اس موقع پر مذہبی اقلیتوں کے لوگ نہ صرف اس جلسے میں بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے جو قائدین ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور متحرک طور پر ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا اگر پاکستان کو ایک ہی مذہب کی اور اکثریت مذہب کی شناخت ملنی تھی؟ پھر غور کیجئے اس قرارداد پہ جو پاس کی گئی، اس کا جو سبسٹینٹیو پارٹ ہے، آپریٹو پیراگراف 2، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو، چاہے وہ اس ڈومینین میں بستے ہوں یا اس ڈومینین میں بستے ہوں، ان کو 5 طرح کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں ان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق، مذہبی اور انتظامی حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے ادارے چلا سکیں اور ریاست کی مشینری میں مساوی طور پر حصہ لے سکیں۔ 5 قسم کے حقوق، جس کے بارے میں قائد اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرافٹ کو دیکھا ہوگا، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ لازمی حصہ ہوں گے حقوق کا۔ یہ نہیں کہ مرضی آئی تو دے دیے، مرضی آئی تو نہ دیے، تو مینڈیٹری ان کی، اور میننگ فل امپلیمنٹیشن آف رائٹس، یہ لینگویج ہے اس کی۔ اسی قرارداد کے حصے میں جہاں پر لفظ مسلمان 2 دفعہ آیا ہے، وہاں پر مائنورٹیز 3 دفعہ آیا ہے۔ اس کا کوئی مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت قیام پاکستان کی تحریک وہ دراصل مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی، یا حقوق کے ناطے جو اونچ نیچ پائی جاتی تھی، یا جس کا خطرہ تھا کہ یہ اونچ نیچ پیدا ہو جائے گی، اس کو دور کرنے کے لیے پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان، جو اس وقت مشرقی بنگال تھا، اس میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے عمائدین نے، اور خاص طور پر جوگندر ناتھ منڈل، جو کہ بعد میں پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے، وہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت بننے میں ان کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ وہ شیڈیولڈ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی نشستیں تھیں اور ووٹ تھے، اور اسی ناطے سے وہ وہاں پر آل انڈیا کانگریس کو الیکشن میں ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ سن 46 کا الیکشن بھی، اور اس سے پیشتر بھی الیکشن میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب کا بڑا رول تھا۔ یہ مشرقی پاکستان کی کہانی ہے۔ پنجاب میں تو البتہ اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب پنجاب کا فیصلہ ہونا تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہو، علیحدہ سے کوئی اپنی شناخت بنائے یا اس کی تقسیم ہو، تو یہاں پر پنجاب اسمبلی اس وقت کی، جس کو لیجسلیٹو کاؤنسل کہتے تھے، اس میں ووٹنگ ہوئی تھی، اور جو اسپیکر تھے ان کا نام تھا دیوان بہادر ایس پی سنگھا۔ یہ نارووال سے تعلق رکھنے والے ایک مسیحی تھے، اور رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے، اور یہ اسپیکر کے طور پر وہاں پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو مسیحی پنجاب میں تھے، مسٹر سی ای گبنز اور ماسٹر فضل الہی، یہ 3 ووٹ، ایک چوتھا ووٹ تھا لیکن وہ نہیں آیا، اور وہ یورپین بورڈ تھا، اینگلو انڈین کا بھی ایک نمائندگی ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو مسٹر رابرٹ، جن کی خانے وال کے پاس کاٹن گروورز کی ایک ایسوسیشن بنا کے انہوں نے ایک فارم وغیرہ بنائے ہوئے تھے، تو ہی واز برٹش بیسیکلی، تو وہ شامل نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن یہ 3 جو مقامی مسیحی تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح سے ایک واضح سپورٹ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو دی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ان لوگوں نے یہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ کو کیوں دیا، جبکہ بہت سی وہ جماعتیں جو اسلامی شناخت کے ساتھ حصہ لے رہی تھیں وہ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر مسیحی نمائندگان کا 30 نمائندگان جو منتخب تھے، وہ جولائی سن 1947 کو جب باؤنڈری کمیشن بیٹھا لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، تو وہ اس کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسیحیوں کی آبادی اس کو مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جائے، اور یہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے گرداسپور ضلع کی آبادی جو ہے یا گرداسپور پاکستان کے حصے میں آ سکتا تھا۔ گرداسپور کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ کشمیر کو جانے والے راستے جو ہیں وہ گرداسپور سے گزرتے ہیں، لہٰذا گرداسپور کے لیے بھرپور جد و جہد ہوئی۔ میرے ماموں مسٹر جی جیکب اس وقت لائل پور کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہاں کی مسیحی آبادی کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہ ضلع کونسل کے ممبر تھے، وہ بھی یہاں پر پیش ہوئے۔ ہم ان سے یہ اکثر پوچھا کرتے تھے بچپن میں کہ اس وقت کیا ماحول تھا، آپ کے سامنے وہ کون سے عوامل تھے اور کیا خیالات تھے جس میں آپ نے پاکستان کی حمایت کی اور یہ سوچا کہ شاید یہاں کی مذہبی اقلیتیں وہ پاکستان میں بہتر رہیں گی، ان کے حقوق کا تحفظ بہتر ہو سکے گا۔ تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ اس کی کوئی مذہبی ریاست بن جائے گی، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کوئی ایک کٹر قسم کی مذہبی ریاست بن جائے گی۔ اس وقت یہی خیال تھا کہ ہم ایک حقوق کی جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں، اور مسلمان اقلیت ہوتے ہوئے کیونکہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو کسی اقلیت کا ہوتا ہے، اس پسماندگی کو اور اس محرومی کو جانتے ہیں جو مذہبی اقلیتوں کی ہوتی ہے، تو مل جل کے ہم ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کریں گے جو نہ صرف جمہوری ہوگا اور مساوی حقوق پر مبنی ایک آئین ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید دنیا بھر کو ترقی میں پیچھے چھوڑ جائیں گے یا یہ ماحول ہوگا۔ تو یہ ہے واقعہ باؤنڈری کمیشن کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تخلیق اور قیام جو وطن تشکیل دیا جا رہا تھا پاکستان کے نام سے، اس کو یہ کدھر کو جانا تھا اور اس میں حصہ مذہبی اقلیتوں کا کیا کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں تو بہت سی نامور شخصیات ہیں۔ جوشوا فضل الدین بڑے نامور قانون دان تھے، وہ حکومت کے اور پاکستان کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ انہوں نے انٹرنیشنلی لوکلی بہت اس طرح سے رائے سازی کا کام کیا پاکستان کے حق میں ابتدائی سالوں میں۔ پھر اس کے بعد اے آر کارنیلیس صاحب چیف جسٹس تھے۔ پھر ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو ایئر فورس میں، ملٹری میں جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ نہ صرف جنگوں میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، بلکہ ان کی خدمات کو کہیں کہیں ریکگنائز بھی کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں تو سوشل سیکٹر میں خاص طور پر پاکستان میں ایک سانحہ یہ ہوا تھا کہ 1972 میں پرائیویٹ سکول قومی تحویل میں لے لیے گئے تھے، اور اگر تعلیم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر پڑھے لکھے گھرانے میں اس وقت بھی اس وقت کے گریجویٹس میں آپ کو ایسا شخص ضرور مل جائے گا جو مشنری اسکول سے پڑھا ہو، اس لیے کہ کوالٹی ایجوکیشن اس وقت تھی ہی مشنری اسکولز میں، اور گورنمنٹ کے اسکول اس کے بعد آتے تھے۔ تو وہ تمام اسکول جو چرچز چلا رہے تھے اس وقت، ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور یہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بحران در بحران کا شکار ہو گئی شعبہ تعلیم بھی اور معیار تعلیم بھی۔ اس کے بعد ہمیں کم لوگ ملتے ہیں، لیکن کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو وہ ہسپتال مل جائیں گے جو چرچز چلایا کرتے تھے، جو مسیحی کمیونٹی چلایا کرتی تھی۔ ابھی کچھ ہی سالوں کی بات ہے
کہ ہم نے ڈاکٹر روت فاؤ کو اس دارِ فانی سے رخصت کرنے پر قومی اعزاز کے ساتھ کراچی میں دفن کیا ہے۔ وہ بھی ایک مشنری تھی۔ ان کی کوششوں سے پاکستان میں جذام یعنی کہ کوڑ جیسے مرض کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ ٹی بی کے اوپر کام کر رہی تھیں، اور ٹی بی بھی ہم نے اس طرح سے کہ قریب آ گئے تھے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور بھی اس طرح سے درجنوں ہسپتال ہیں اور سینکڑوں اسکول ہیں جو چرچز کی جانب سے چلائے گئے، اب بھی چلائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت وہ نہیں ہے۔ تعلیم کا شعبہ، کھیل کا شعبہ اور صحت کا شعبہ، اس میں تو خدمات ہیں ہی، لیکن خاص طور پر پاکستان میں حقوق کی جد و جہد کے حوالے سے بھی جو ہندو کمیونٹی ہے، پارسی کمیونٹی اور بہائی کمیونٹی بھی کسی حد تک، کیونکہ وہ سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیتے، لیکن مسیحی کمیونٹی خاص طور پر وہ حقوق کی جد و جہد میں، چاہے وہ لیبر کے حقوق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، طلبہ کے حقوق ہوں اور انسانی حقوق ہوں، اس میں یہ پیش رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلا ادارہ جو رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن کہا جا سکتا ہے، اس کا وجود کراچی میں عمل میں آیا۔ 1974 میں ادارہ امن و انصاف قائم ہوا۔ یہ خاص طور پر جو صنعتی مزدور تھے ان کے حقوق کے لیے کام کرتا تھا، لیگل ایڈ دیتا تھا، اور جفاکش کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتا تھا۔ سن 2001 میں اس ادارے کے تمام سٹاف کو جو دفتر میں آئے، 26 ستمبر 2001 کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ 6 لوگ قتل ہو گئے، 7واں زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ادارہ کام نہیں کر رہا۔ یہ افتاد جو دہشت گردی کی شکل میں آئی ہے، جو ریاستی جبر کی شکل میں آئی ہے، وہ سب اداروں پہ اس طرح سے ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے بھی مذہبی اقلیتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ سیاسی عمائدین میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جو چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں، وہ اس کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ تو بات درست ہے کہ بیشتر اوقات جو سیاسی نمائندگی، اور خاص طور پر سن 1985 کے انتخابات کے بعد جو نمائندگی آئی ہے، اور وہ غیر جماعتی بنیاد پہ ہوئے تھے، اور وہ ضیاء الحق کی لگائی ہوئی پنیری تھی، وہ ایک ڈکٹیٹر کی لگائی ہوئی پنیری تھی۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ یا تو فوجی بیک گراؤنڈ کے تھے، یا پھر ایسے لوگ تھے جن کی سیاست میں آمد ایک اچانک، یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ وہ حادثتاً ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ آتے رہے ہیں، مثال کے طور پر شہباز بھٹی صاحب، جنہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، حقوق کے معاملے میں آگہی، اور حد یہ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی انہیں پیش کرنا پڑا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جن کا نام لے کے کہا جا سکتا ہے۔ آج میں نے زیادہ نام آپ کے سامنے اس لیے نہیں لیے کہ وہ فہرست بہت لمبی ہے اور مجھے کہیں بھول نہ جائیں نام، اور کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، لیکن یہ وہ چند نام ہیں جو اتنے نمایاں ہیں جو حافظے سے کسی طرح سے محو ہی نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ آج اس موضوع پہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں، اور یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے سامنے اس وقت کیا کیا مشکلات ہیں، وہ کن کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ریاست نے ایک ترجیح اپنا لی کہ وہ اکثریتی آبادی یا اکثریتی مذہب کے حقوق کی پہچان لے گی اور ان کے حقوق کا خیال رکھے گی، اور پھر یہ سوال آرٹیکل 25 کا کہ سب کے حقوق برابر ہوں گے اور سب شہری مساوی ہیں اور قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ ایک ثانوی جگہ پہ چلا گیا۔ آئین پاکستان کو لے لیجئے، آئین پاکستان 25 مقامات پر کم و بیش مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، یا مذہب کی بنیاد پر فرق کرتا ہے۔ صرف صدر اور
پرائم منسٹر تک محدود نہیں ہے کہ وہ صرف وہ عہدے مسلمان آبادی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ تعلیم ہوگی تو وہ اسلام کی ہوگی اور عربی زبان پڑھائی جائے گی۔ اس سے ہمارا تعلیمی نظام اس کے خد و خال بن جاتے ہیں کہ تعلیمی نظام اس کے اندر ہیٹ مٹیریل ڈالا جا سکتا ہے، دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر دوسرے مذاہب پڑھائے نہیں جائیں گے، تو ہماری تعلیمی نظام میں اس وقت ایک ہی مذہب پڑھا جا سکتا ہے اور دوسرا کوئی مذہب نہیں پڑھا جا سکتا، حالانکہ آبادی دیگر مذاہب موجود ہیں۔ آرٹیکل 260 میں یہ کہا گیا ہے کہ کون کون غیر مسلم ہے۔ اصولی طور پر تو یہ غلط ہے، یہ مذہب تو اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ریاست کیسے تعین کر سکتی ہے کہ فلاں کا فلاں مذہب ہے، لیکن اس میں کوئی 8 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی اقلیت ہیں۔ اس کا کیا پس منظر تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ خیال کے لوگ جو ہیں ان کو غیر مسلم کہنا تھا، لیکن بات یہاں تک رکی نہیں ہے۔ آج اس خطرے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے کہ اس کا ایمان چیلنج کر لیا جائے گا اور اس سے پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کوئی ثبوت دیں کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ بات مذہب تک محدود ہی نہیں رہی، فرقے تک چلی گئی، بلکہ فرقے سے بھی آگے اس کے اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ تو ایک طرف تو وہ اثرات ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے اخراج، جو کہ ہمارا سیاسی فریم ورک تھا، قانونی فریم ورک تھا، اس کے اندر سے جو اخراج ہوا اس کی وجہ سے ہماری قومی زندگی پر پڑے، لیکن خاص طور پر مذہبی اقلیتیں وہ غیر محفوظ ہو گئی۔ ان گروہوں کو جو کسی طرح سے کسی مذہب کی بنیاد پر ذاتی اناد یا کسی مفاد کے لیے کوئی کسی کو دکان خالی کروا سکتا تھا، کوئی کسی کا پیسہ مار سکتا تھا، کوئی کسی کو نوکری سے نکال سکتا تھا، کوئی کسی کی ٹرانسفر رکوا سکتا تھا، یہ سارا کام کرنے کے لیے مذہب کی آڑ لی جانی شروع ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مذہبی اقلیتوں کی تعداد سکڑتی گئی۔ میں آپ سے اگر عرض کروں تو 2017 میں جو سینسس ہوا قومی شماریات میں، اس کے نتائج پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم پر مذہبی اقلیتوں کے اعداد و شمار روک لیے گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 2 سینسس سے اتنے زیادہ مختلف ہیں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتا۔ کوئی افسر کیا جواب دے گا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ تو یہ تعداد سکڑتی جا رہی ہے اس عدم تحفظ کی وجہ سے، جو آئین مساوی طور پر شہریوں کو نہیں دیتا، اور اس مساوی عدم تحفظ کا نتیجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ من چاہا قانون اور من چاہی اس کی تعبیر اور من چاہی اس کی نفاذ، یہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنی گورننس میں پیچھے ہیں۔ لیکن مذہبی اقلیتوں پر خاص طور پہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جبری تبدیلی مذہب کے، اور خاص طور پر کم سن بچیوں کے، اور وہ ہندو اور مسیحی بچیاں ہیں اور چند ایک سکھ بچیاں بھی جبری تبدیلی مذہب کا شکار ہوتی ہیں۔ کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ مذہب کا جب نام لے لیا جاتا ہے اور کسی بچی کو اغوا کر کے اسے ریپ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا کوئی بھی جواب، کوئی بھی بیان اس سے دلوایا جا سکتا ہے۔ بہت واقعات کم ہیں ایسے جس میں کوئی بچی اس طرح کے حالات سے گزرنے کے باوجود اپنے ضمیر کا بیان دے سکتی ہے، اور اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو یہ قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو جرائم خاص طور پر ایسے ہیں جو جن کا شکار ہوتے ہیں مذہبی اقلیتوں کے افراد، اور اسی وجہ سے اس وقت پسماندہ ہیں۔ میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ سینسس کے مطابق جب ہمارے ہاں 45% اوسط شرح تعلیم تھی، مسیحی جماعت جس کے میں نے بتایا کہ ہزاروں سکول ہیں اور وہ تعلیم باہم پہنچانے والی کمیونٹی تھی، وہ ہماری قومی اوسط سے 11% پیچھے تھی، اور ہندو کمیونٹی 20% پیچھے تھی، اور سکھ کمیونٹی کا بھی یہی حال ہے۔
تو اس طرح سے چند ایک کمیونٹیز ہیں جس کے اندر یہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ رہیں گے، وہ پسماندہ رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ پہچان نہیں کی کہ پسماندگی کی جگہ کون ہے اور اس کی وجہ کون ہے اور وہ کمیونٹیز کون ہیں جو پسماندگی رہیں گے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے تقریباً 1 کروڑ مذہبی اقلیتوں کی تعداد ہے، لیکن چلیے ماڈریٹ اندازے کے مطابق 80 لاکھ لگا لیجیے۔ یہ 80 لاکھ لوگ اگر آدھے ناخواندہ ہیں تو آپ غور کیجئے کہ 2.5 کروڑ جو ہم کہتے ہیں کہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان میں سے ان کا کتنا حصہ ہے؟ یہ آبادی جو قومی آبادی کا صرف 4% ہے، اس میں اگر آپ کو 30-35% بچے ایسے ملیں جو اسکول نہیں جاتے، مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت لکھی جا چکی، یہ اسکولوں میں نہیں جا سکیں گے اگر ان پہ خاص توجہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے لیے خاص اسکول کھولے جائیں تاکہ ان کو وہاں پر حوصلہ افزائی کی جائے اور ان تمام عوامل کو ٹیکل کیا جائے جس کی وجہ سے یہ پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ رہتے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی مسئلے ہیں، خاص طور پر ابھی حال ہی میں آپ نے جی ٹی روڈ پشاور سے لے کے لاہور تک کے واقعات اگر دیکھے ہوں تو عدالت میں قتل کر دیا جاتا ہے کسی کو کہہ کے یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اسلام آباد ایک مندر کی تعمیر کی اجازت مل چکی ہوئی ہے اور وہ مندر نہیں بنانے دیا جائے گا۔ لاہور، یہاں پر دیگر انفرادی واقعات تو ایک طرف، اسمبلی بیٹھ کے 1 مہینے کے اندر 3 قانون پاس کرتی ہے جو مذہب اور فرقے کی بنیاد پر اناد کا سبب بنیں گے، اور وہ پرانے قوانین اسی طرح کے جو بنے ہوئے ہیں انہی کا تسلسل ہے، انہی کی توسیع ہے، اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ ہمارے نظام تعلیم اور نظام معاشرت میں پائی جانے والی مذہبی تفریق، نفرت، کوئی بھی چاہے تو کسی بھی قسم کا اسٹکر وہ لکھ سکتا ہے اور کسی کو کافر کہہ کے اس کے بعد وہ اپنی دکان پہ لگا لے، اس کا بینر بنا لے، رکشے پہ لگا لے، یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ تقریر کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت یہ ہے کہ ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس جانا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان کے شہریوں کے اندر کوئی تفریق، کوئی اونچ نیچ، کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوگی ہم ایک کوہیسو معاشرہ، ایک مربوط معاشرہ تشکیل دینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نوجوان اور ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہوگی، سب کو مل کے کوشش کرنا ہوگی کہ ہم پاکستان کا وہ خواب جو اس کے بانیوں نے دیکھا تھا اور جس کی اولین مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ ایک جمہوری پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں انسان کا اور انسانوں کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔